رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ دھند اتنی گہری تھی کہ اسکول کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں بھی ایک دھندلے بھوت کی طرح لگ رہی تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پورا شہر دن کی روشنی میں بھی گزرنے سے ڈرتا تھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 13، جو قبرستان کے بالکل ساتھ بنا تھا۔ اسکول اندھیرا، خاموش اور ویران تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ کافی عرصے بعد اسکول کی انتظامیہ نے ایک چوکیدار کو رکھا تھا، کامران نے جب پہلی بار اسکول دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پچھلے دروازے کے ساتھ ہی پرانا قبرستان تھا۔ قبروں کے درمیان کچھ سفید سفید دھبے تھے، جیسے کوئی چادر اوڑھے بیٹھا ہو۔ پرنسپل نے صرف اتنا کہا تھا، رات 8 بجے کے بعد کلاس نمبر 9 کی طرف نہ جانا، باقی ہر جگہ گشت کرنا۔ کامران نے ہلکی سی ہنسی۔ سر، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ پرنسپل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں کوئی بھی پہلے رات گزار کر نہیں ٹکا۔ تم دیکھ لینا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی مگر عجیب بھاری۔ کامران ٹارچ لیے اسکول کے لان میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے بچوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ رات کے 12:30 بجے وہ فوراً آواز کی سمت بھاگا۔ یہ آواز کلاس نمبر 3 کی طرف سے آ رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے چڑچڑا کر کھلا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ اندر کی، سامنے بلیک بورڈ پر کچھ لکھا نظر آیا۔ ٹیچر، may I come in؟ لکھائی صاف تھی، جیسے ابھی ابھی لکھی گئی ہو۔ کامران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ پیچھے ہٹا تو دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کامران ڈر کر باہر بھاگا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل پرنسپل سے بات کرے گا۔ اگلی صبح کامران نے سب کچھ پرنسپل کو بتا دیا۔ پرنسپل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے کہا تھا رات کو زیادہ گھومنا نہیں، بس اپنی جگہ رہنا۔ کامران نے سوال کیا، لیکن یہ جگہ ایسی کیوں ہے؟ اسکول کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ پرنسپل نے گہری سانس لی۔ 12 سال پہلے اسی اسکول میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ کلاس نمبر 9 کی ٹیچر مس شائستہ ایک دن اسکول کے بالکل پیچھے قبرستان میں مردہ پائی گئی۔ ان کی موت کے بعد سے رات کو اکثر کلاس میں پڑھانے کی آواز آتی ہے۔ بچے کہتے تھے کہ مس شائستہ اب بھی پڑھاتی ہیں، مگر وہ نظر نہیں آتی۔ کامران کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی گئی۔ پرنسپل نے آخری بات کہی، کوشش کرو اندھیرے کے بعد کلاس نمبر 9 کی طرف نہ جانا۔ دوسری رات، مس شائستہ کا سایہ۔ اس رات دھندلے پن میں پہلے سے زیادہ تھی۔ ہوا میں جیسے کسی کے رونے کی گھرگھت آواز تھی۔ 12 بجے کے قریب اسکول کی گھنٹی بجی۔ ٹن ٹن ٹن۔ کامران چونک کر کھڑا ہو گیا۔ گھنٹی پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ گھنٹی خود بخود بند ہوئی اور پھر کوریڈور میں قدموں کی آواز گونجی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ آواز کلاس نمبر 9 کی طرف جا رہی تھی۔ کامران نے ٹارچ اونچی کی اور آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر سفید دھواں سا بھرا ہوا تھا اور بلیک بورڈ پر چاک خود بخود کچھ لکھ رہا تھا۔ ٹوڈیز لیسن، ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ۔ چاک نیچے گرا، دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور پھر اس نے ایک عورت کی دھیمی آواز سنی، اپنے رجسٹر نکالو بچوں۔ کامران اس قدر ڈر گیا کہ بھاگتے ہوئے اسکول کے پچھلے صحن میں جا نکلا، مگر وہاں قبرستان کی طرف دیکھ کر وہ پتھر کا پتھر رہ گیا۔ ایک قبر پر سفید چادر پہنی ہوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا، مگر آنکھیں سرخ چلتی ہوئی۔ عورت آہستہ سے بولی، آج میرا آخری سبق ہے۔ کامران بے ہوش ہو گیا۔ تیسرے دن حقیقت سامنے آئی۔ صبح کامران ہوا کے جھونکے سے آنکھ کھلنے پر قبرستان کی گیلری میں پڑا تھا۔ وہ کسی طرح اٹھ کر پرنسپل کے دفتر میں پہنچا۔ میں یہاں کام نہیں کر سکتا، آپ نے سب کچھ نہیں بتایا۔ پرنسپل خاموش رہے۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے درا سے ایک فائل نکالی۔ اس میں شائستہ کی تصویر تھی اور ساتھ میں کچھ طلبہ کی رپورٹس۔ پرنسپل نے آہستہ سے کہا، جس دن مس شائستہ مری اس دن ان کی پوری کلاس بھی غائب ہو گئی۔ 12 بچوں کا کوئی سراغ آج تک نہیں ملا۔ کامران کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ بچے رات کو واپس کلاس میں آتے ہیں، سبق سنتے ہیں اور مس شائستہ انہیں ہمیشہ حاضر کرنے کے بعد واپس قبرستان لے جاتی ہیں۔ کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری رات
ڈیوٹی کرے گا اور پھر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ رات کے 1 بجے پھر اسکول کی گھنٹی بجی۔ اس بار قدموں کی آواز سیدھی اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے وہی سفید چادر والی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی رجسٹر تھا جس میں مس شائستہ بچوں کی حاضری لگاتی تھی۔ عورت نے سرد آواز میں کہا، کامران تمہاری باری ہے۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ پہلے صفحے پر بچوں کے نام تھے، دوسرے صفحے پر خالی جگہ تھی جس پر خود بخود چاک نے لکھا، کامران اسٹوڈنٹ نمبر 13۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا۔ کامران پیچھے ہٹا، ٹارچ اس کے چہرے پر ڈالی۔ چہرہ دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ مس شائستہ تھی جن کی دونوں آنکھیں خالی گڑھے تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، کلاس مکمل ہونی چاہیے۔ کامران چیخ کر بھاگا مگر پورا اسکول دھند سے بھر گیا۔ ہر طرف بچوں کی آواز گونجنے لگی، ٹیچر ہم حاضر ہیں۔ دروازے بند، کھڑکیاں بند، صرف ایک راستہ کھلا تھا، قبرستان کی طرف جانے والا پچھلا دروازہ۔ کامران بھاگتا ہوا قبرستان میں داخل ہوا مگر اچانک اس کے قدم رک گئے۔ مس شائستہ اس کے سامنے کھڑی تھی، پیچھے 12 بچوں کے سائے، اور پھر زمین ہلکی سے کھلی جیسے کوئی قبر خود بخود منہ کھول رہی ہو۔ مس شائستہ نے سرد آواز میں کہا، آج 13واں شاگرد بھی واپس آ گیا۔ کامران کی چیخ رات کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح اسکول کا دروازہ کھلا ملا، چوکیدار غائب تھا۔ پرنسپل نے نیا اشتہار دے دیا، اسکول کو رات کی ڈیوٹی کے لیے چوکیدار درکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں مس شائستہ کی کلاس میں اب 13 سائے نظر آتے ہیں۔ ہر وہ رات اپنے بچوں کو آخری سبق دیتی